کیا جناتوں کا بھی کوئی رسول ہے؟ کیا وہ قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں؟ اللہ عذاب سے پہلے کس طرح سے اپنی حجت کو تمام کرے گا؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 129 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج انشاءاللہ 130، 131 اور 132 نمبر آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ 130 نمبر آیت کی تفسیر کو سننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تم ہی میں سے ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو ہماری آیات تمہارے سامنے بیان کرتے تھے اور اس قسم کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہاں ہم نے برا کیا، اور انہیں دنیا کی زرق و برق زندگی نے فریب دیا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 130 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے لیے بھی رسول ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایمان بھی لائے ہیں۔ سورہ جن کی ابتدائی آیات اور سورہ احقاف کی 28ویں آیت۔ بعض مفسرین آلوسی، قرطبی، طبرسی اور سید قطب کے مطابق جنوں کے رسول وحی کو انسانوں کے انبیاء کے ذریعے سے دریافت کرتے ہیں اور اپنے ہم مذہب افراد تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ رسول کا لفظ غیر انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں کافروں کی طرف سے دو اقرار ذکر ہوئے ہیں، ایک نبی کے آنے کی گواہی اور دوسرا اپنے کفر پر اعتراف۔ قیامت میں مختلف مقامات ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں کافر پہلے اپنے کفر کا اقرار کریں گے، جیسے اسی سورہ کی 23ویں آیت ہے، جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ قیامت ایسی جگہ ہے جہاں انکار کرنا ممکن نہیں ہے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جن و انس دونوں کی ذمہ داری ہے کہ انبیاء کی دعوت کو قبول کریں۔ دونوں قسم کی مخلوق میں سے انبیاء آئے ہیں۔ نمبر 2، ڈرانا انبیاء کے فرائض میں سے ہے اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 3، معاشرے اور فرد کی اصلاح کے لیے الہی احکام کے نفاذ کی ضمانت قیامت پر ایمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 4، قیامت کا انکار اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لہذا انسان خود اپنے خلاف اقرار کر لے گا۔ نمبر 5، دنیا کی خواہش، دنیا کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان انبیاء کی دعوت سے لاپرواہ ہو جائے اور توجہ نہ کرے۔ دنیا کا فریفتہ ہو جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ نمبر 6، دنیا سے شدید محبت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 130 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب آیت نمبر 131 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔
یہ اتمام حجت اور خبردار کرنا اس بنا پر ہے کہ تیرا پروردگار کبھی بھی شہر اور آبادیوں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، حق سے غفلت کی وجہ سے بے خبری کی حالت میں ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے انہیں غفلت اور جہالت سے باہر نکالتا ہے، پھر اپنے کچھ رسولوں کے ذریعے انہیں باخبر کرتا ہے، پھر بھی اگر وہ قبول نہ کریں تو انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 131 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے اور حقائق کو بیان کرتا ہے اور یوں اتمام حجت کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ لاپرواہی کریں، توجہ نہ کریں تو انہیں اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ قانون اور ایک عام سنت الہی قرآن مجید کی مختلف آیات میں ذکر ہوئی ہیں۔ ہم نے کسی جگہ کو تباہ نہیں کیا، اہل قریہ کو ہلاک نہیں کیا، مگر یہ کہ ان کے درمیان آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے موجود تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 208۔ ہم جب تک پیغمبر نہ بھیجیں عذاب نہیں کرتے۔ ناظرین، اس آیت کے نقطے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ گاروں کو ان کے اعمال پر سزا دینا پروردگار عالم کی ربوبیت کی شان اور قانون میں سے ہے۔ نمبر 2، بغیر بتائے اور خبردار کیے بغیر عذاب دینا ظلم اور بری بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 131 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 132 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجات اور مراتب ہیں، ہر اس عمل کے بدلے میں جو انہوں نے انجام دیا ہے، اور تیرا پروردگار ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیے غافل نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 132 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ آیت میں درجاتوں سے مراد صرف نیک اور ہدایت کے درجات نہیں ہیں، بلکہ درکات سقوط یعنی گناہوں کی سزا کے مراحل بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھا اس آیت کا نکتہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ عادل ہے، لہٰذا ہر کسی کے عمل کے مطابق اسے درجات عطا فرماتا ہے۔ نیک افراد کے لیے نیک درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے لیے ان کے سقوط کرنے کے مراحل میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی سعادت اور شقاوت کا انحصار اس کے اپنے اعمال پر ہے۔ نمبر 3، انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کیونکہ ہر لحظہ انسان پروردگار عالم کے زیر نظر ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ جناتوں کے لیے بھی رسول ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناتوں کے لیے بھی نبی ہیں اور ہمارے لیے بھی نبی ہیں۔ جنات قرآن کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔